بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں انسان جہالت کا شکار تھا اور ہر طرف جہالت کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ لوگوں کا حق مارنا، حق دبانا ایک رواج بنا ہوا تھا۔ طاقتور کمزور کو زیر کر دیا کرتا تھا، کالا گورے کو اور گورا کالے کو عیبدار سمجھتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور مشاہدوں سے ناواقف تھے، علم و عمل سے کوسوں دور تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جو دور جہالت میں عروج پہ تھا، عورتوں کی بولی لگائی جاتی تھی، ان کی نیلامی کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام مجلس میں شریک تھے۔ اس شخص نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، حضور ایک گناہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا زنا کیا ہے؟ جواب دیا، نہیں حضور، اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، چوری کی ہے؟ جواب دیا، نہیں اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے کہا، شراب پی ہے؟ عرض کی، حضور اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ ہم نے پوچھا چوری کی تو کہتا ہے اس سے بڑا گناہ، ہم نے پوچھا شراب پی ہے تو کہتا ہے اس سے بڑا گناہ، ہم نے پوچھا زنا کا تو کہتا ہے اس سے بڑا گناہ، آخر تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور کیا بتاؤں، 8 سال سے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ بڑی منتوں سے، سماجتوں سے، بڑی دعاؤں سے، بڑے انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے گھر میں ایک بیٹی دی۔ بیٹی کے حسن کو دیکھ کر، خوشی کو دیکھ کر، عرب کا رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ عرب میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میری گھر والی نے کہا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ میری گھر والی نے کہا کہ ہم اس بچی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیں گے، اس سے دل لگی کریں گے۔ اتنا انتظار کیا، انتظار کے بعد اللہ نے یہ دولت دی ہے۔ اتنے انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹی سے نوازا۔ کچھ دنوں کے لیے میں اسے چھپا کے رکھوں گی، اور جب پتہ لگے گا کسی کو تو پھر ہم اسے دفن کر دیں گے۔ دن گزرتے گئے، بتانے لگا کہ حضور بچی 1 سال کی عمر کو پہنچ گئی، بولنے لگی، باتیں کرنے لگی، مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ جتنا بڑی ہوتی گئی اتنا دل کے قریب ہوتی گئی، اس سے محبت ہوتی گئی۔ جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی، دل لگی اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی 4 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ کہنے لگا، حضور بچی اتنی پیاری تھی
کہ جب میں کام کاج سے فارغ ہو کر کام سے فراغت کر کے واپس اپنے گھر کو پہنچتا تھا اور دروازہ کھلتا تھا، وہ بچی دوڑ کے آتی تھی اور میرے سینے لگ جاتی تھی، میرے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ دل یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کو باہر گھماؤں پھراؤں، لیکن عرب کے رواج کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ بچی کبھی اونچی آواز سے کھیلنے لگتی تو اس کی ماں فوراً اسے پکڑ لیتی تھی کہ کہیں کوئی باہر آواز نہ سن لے۔ بچی رونے لگتی تھی تو فوراً اس کی ماں اٹھا کے اندر کسی کونے میں کمرے کے چلی جاتی تھی، کہیں اس کی آواز کوئی باہر نہ سن لے۔ جب بچی 4 سال کی عمر کو پہنچی تو مجھے راستے میں ایک دن ابو جہل نے بلایا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے تیرے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ کل کو یہ بچی بڑی ہو جائے گی، کوئی داماد آئے گا اسے لے جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تیری غیرت نے کس طرح گوارا کیا کہ تو نے عرب کے رواج اور رسم کا مقابلہ کیا اور رسم کے خلاف تو نے یہ عمل کیا۔ اس نے اس طریقے سے مجھے غیرت دلائی، کہنے لگا حضور میں اس کی غیرت کے نشے میں چور ہو گیا۔ میں گھر کو پہنچا، میں نے اس کی اماں سے کہا کہ اسے فوراً تیار کر دو، میں اسے اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آج مجھے ابو جہل ملا اور اس طریقے سے اس نے گفتگو کی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آ کے اس بچی کو اٹھا نہ لیں۔ ماں نے فوراً سے بچی کو تیار کر دیا۔ تیار کر لینے کے بعد اس کے بالوں پہ کنگھی کی، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی۔ کہنے لگا میں نے اس بچی کو تیار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور دروازے کے پیچھے میں نے ایک کدال رکھا تھا، میں نے اس کدال کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور بچی کو لے کر اس بستی سے، اس گھر سے نکل پڑا۔ جاتے جاتے بستی سے دور ہو گیا اور ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ بچی اتنی سمجھدار تھی، بچی کہنے لگی ابو جان آپ جہاں مجھے لے کے جا رہے ہو یہاں میرے ماموں کا گھر تو نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، آپ کے مجھے ارادے کوئی اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگا میں نے زور سے بچی کے منہ پہ چماٹ مارا جس سے وہ بچی خاموش ہو گئی۔ چلتے چلتے میں قبرستان پہنچا اور قبرستان میں جا کے اس بچی کو میں نے ایک طرف کھڑا کیا اور کدال سے قبر کو کھودنے لگا۔ کہنے لگا حضور بچی اتنی پیاری تھی کہ جب کھودتے ہوئے میری پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا وہ بچی اپنے دوپٹے کے دامن سے میرے پسینے کو صاف کرتی تھی۔ جب مٹی کا ڈھیر ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا وہ اپنے دوپٹے میں اٹھا کے دور پھینک آتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اسی کی قبر اسی کی آنکھوں کے سامنے کھود رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ واقعہ سن رہے تھے اور زارو قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نبی علیہ السلام رو پڑے۔ صحابہ کرام بھی اس واقعے کو سن کر رنجیدہ ہوئے اور رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جب قبر کی کھدائی کا عمل مکمل ہوا میں نے اس بچی کو اٹھایا، اس قبر میں لٹایا۔ میں جب لٹانے لگا تو وہ بچی رونے لگی۔ اس نے کہا ابو جان میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، میرا کوئی جرم تو نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگا اس کی باتوں نے میرے دل پہ کوئی اثر نہ پڑا اور میں نے اس بچی کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ جب پتھر رکھا تو صرف اس کا چہرہ باقی رہ گیا، باقی اس کے سارے جسم پر میں نے پتھروں کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام رو رہے تھے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام گویا ہوئے، پھر کیا ہوا؟ جواب دیا، حضور جب میں اس کے سر پر چٹان رکھنے لگا اور اس کی قبر کو بند کرنے لگا تو وہ بچی کہنے لگی، ابا جان ساری زندگی میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی، ساری زندگی آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی، ابا جان مہربانی کریں اس طرح نہ کریں۔ اگر یہی کرنا تھا تو ابو جان کم از کم جب میں گھر سے نکلنے لگی تھی مجھے بتا تو دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی، میں اپنی ماں کو بتاتی کہ میری ماں میرا وجود اس دھرتی پہ گناہ ہے، میری پیدائش، میرا پیدا ہونا اس عرب کی سرزمین پہ گناہ اور جرم تصور کیا جاتا ہے، ابو جان آخری سلام تو کرنے دیتے۔ دھوکے سے ماموں کے گھر کا کہہ کر مجھے لے کے آئے تھے۔ کہنے لگا مجھے اس کی باتوں پہ پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا اور میں نے اس کے چہرے پر ایک بھاری اینٹ رکھ دی اور مٹی سے اس قبر کو بند کر دیا۔ حضور آج اس بچی کو دفن کیے ہوئے 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ وہ بچی روز میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آخری پیغمبر کی عدالت ہوگی، آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور آسمانوں سے بڑا گناہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے وہ شخص جو آسمانوں سے بڑا گناہ لے کر آیا ہے، اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر لے اور عزم کر لے کہ آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ آسمانوں سے بڑے اس گناہ کے بارے میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ نبی علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو پونچھنے لگے، صحابہ کا مجمع بھی رو رہا تھا۔ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میرا ایک امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس طریقے سے میرے دربار سے خالی چلا جائے؟ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جن بچوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کس طریقے سے ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے قدر کرنی تھی ویسے ہم نے نہیں کی، جیسے سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں کر رہے، نہ ہمارے لباس نبی کی سنتوں کے مطابق، نہ ہمارا انداز گفتگو پیارے نبی علیہ السلام کے مطابق، نہ ہمارے معاملات و کاروبار نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں سے کوسوں دور جاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔